ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، عزت ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر، کروڑہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالے پاک دے صدقے سانو اج جمعۃ الوداع مبارک، جمعات المبارک 24 مبارک، جمعۃ الوداع نصیب فرمایا۔ اور اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید دی آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب تیرے در پہ کوئی سائل آ جائے اسے خالی نہیں موڑنا۔ عوام کے لیے حکم عمومی ہوتا ہے اور یہ آقائے دو جہاں کے لیے حکم خصوصی ہے۔ آپ تہجد گزار ہوں تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا درجہ، اور نبی کی ذات کے لیے تہجد فرض ہے۔ آپ کے لیے حکم اس لیے عمومی ہے کہ کوئی سائل آ جائے، آپ اس قابل ہوں ہی نہ، مالی طور پر آپ کی پوزیشن ہی یہ نہ ہو، تو پھر آپ معذرت کر دیتے ہیں، جواباً اسے دعا دیتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ سمجھ جاتا ہے، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے یہ حکم اللہ کا ہے اور خاص ہے کہ آپ کے در پہ کوئی سائل آ جائے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا بادشاہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کو خالی نہ موڑے، سب دنیا کے خزانے اس کے پاس ہوں۔ کوئی خزانوں کا مالک آ جائے، مالک ہو، اور کوئی سائل آ کے کہے کہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، وہ کہے گا ہسپتال جاؤ میں خرچہ دے دوں گا۔
کوئی آ کے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس کے دائرہ کار میں نہ ہو تو وہ کہے گا یہ میرا کام نہیں، یہ ان کا کام۔ دنیا کے جتنے بھی خزانے کس کے پاس ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جس کے خزانوں کا سلسلہ لا متناہی ہو، جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہر شے کی مالک ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر سب کا پروردگار ہے، وہ ذات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما رہی ہے کہ محبوب تیرا کام کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، اس کی جھولی بھر کے بھیجنا ہے۔ یہ وہ کر سکتا ہے جو ساری کائنات کی ہر شے کا مالک ہو، اور اس ذات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک شے کا مالک بنا کر، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، خزانے میرے مالک کے ہیں، اللہ کے ہیں، عطا وہ کرتا ہے اور تقسیم انہیں میں کرتا ہوں۔ تقسیم فقط آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے، دیا گیا کہ کوئی کچھ مانگے، کوئی کچھ مانگے۔ کسی کافر نے کہا کہ اسلام کی آنے سے پہلے ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، کتابوں میں آپ نے سنا ہوگا، حاتم طائی، بہت بڑا سخی تھا۔ اس نے سوال کیا کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ اس نے ایک دن دربار لگایا، اور دربار لگا کر اس نے کہا کہ سائلو آؤ لے جاؤ۔ سائل آتے گئے، وہ دیتا گیا۔ ایک سائل آیا، حاتم نے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ وہ دوسرے دروازے سے پھر پلٹ کر آیا۔ حاتم نے پہچانا کہ آگے دے گیا ہے، لیکن پھر دے دیا۔ وہ پلٹ کے تیسرے دروازے سے پھر آ گیا۔ حاتم نے تیسری بار بھی اسے پہچانا، لیکن پھر دے دیا۔ پلٹ کے وہ مختلف دروازوں سے آتا رہا۔ 12 دروازے تھے اس حویلی کے، 12 دروازوں سے پلٹ کر وہ آتا رہا۔ حاتم ہر دفعہ پہچانتا رہا مگر دیتا رہا، ماتھے پہ شکن نہیں لایا۔ کیا تمہارے نبی کی سخاوت کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جواب ملا، نادان، تو نے سخاوت کا مفہوم ہی نہیں پہچانا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ سخاوت کہتے کسے۔ اس کا پلٹ کر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ پہلے دیا گیا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے اسے پلٹ کے دوسرے دروازے سے آنا پڑا۔ حاتم نے 12 دفعہ دیا، اگر کوئی 13واں دروازہ بھی ہوتا وہ پلٹ کے شاید پھر آ جاتا۔ 12 دفعہ دیا لیکن اس کے لیے کافی نہ تھا۔ لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عطا کرتا ہے تو فرماتا ہے اور دوں، سائل کہتا ہے حاجت نہیں، بس اس کے بعد مجھے حاجت نہیں، سب کچھ مجھے مل گیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک بہت بڑی خوش بخت ہستی ایک حضرت ربیہ بن کعب کی ہے۔ صحابہ کرام کا دستور تھا، بلکہ دنیا کا دستور ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے جی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے پاس رہا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کی جائے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ سب سے زیادہ صحابہ کو خوشی اور صحابہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث وہ لمحہ ہوتا تھا جب وہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آئیں رہیں اور دیکھتے رہیں۔ دیکھنے کے لیے تو وہ اتنے بے تاب رہتے تھے کہ نماز کی حالت میں بھی آپ نے سنا ہوا، نماز کی حالت میں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کو تکتے رہتے تھے۔ آج حالت نماز میں بھی حضور کا چہرہ مبارک دیکھتے رہتے تھے۔ اس کے دلیل کے لیے کئی احادیث ہیں۔ تو یہی صحابہ کا معمول تھا کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی خدمت میں رہا جائے، اور رہتے تھے، اور ہمیشہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہ ترستے رہتے تھے۔ اللہ کو حکم دینا پڑا کہ یہ میرے محبوب کی ذات ہے، یہ منع کسی کو نہیں فرماتے کہ اب آرام کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ چلے جائیں۔ یہ میرے محبوب نے کسی کو نہیں کہنا، یہ کسی کو نہیں فرمانا۔ تو کم سے کم وقت میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، ان کے آرام میں خلل آتا ہے۔ اللہ کو قرآن میں آیت نازل فرمانا پڑے۔ تو اس حکم کے تحت یہ سن کر صحابہ جاتے تھے، ورنہ میرے آقا نے تو منع فرمانا ہی نہیں۔ کوئی کتنا الجھائے رکھے، کوئی کتنا الجھائے رکھے، کوئی کتنا الجھائے رکھے، گفتگو کرتا رہے، بیٹھا رہے، بیٹھا رہے، بیٹھا رہے، میرے آقا نے تو منع فرمانا نہیں۔ ایک پاگل عورت تھی، وہ ایسے تھی جیسے مست ہوتے، ذہنی طور پر وہ اپ سیٹ تھی۔ وہ آئی مسجد نبوی میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو اپنی زبان تھی، محمد میرا فلاں کام کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ، میرے ساتھ چلو۔ حضور ساتھ ہو گئے۔ اس نے حضور کو بازو سے پکڑ لیا، وہ گلیوں میں گھماتی رہی، اس گلی سے نکلی دوسری میں چلے گی، دوسری سے نکلی تیسری میں چلے گی، ادھر چلے گی، ادھر چلے گی، وہ چلتی رہی، میرے آقا اس کے ساتھ چلتے رہے۔ اس سے بھی اپنا ہاتھ دست مبارک نہیں چھڑوایا، نہ تو کسی کو کرنی ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو کئیوں نے آپ کی خلافت پر کئیوں نے اعتراض کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر یہاں تک کہا کہ آپ جس شخص کو آپ نے منتخب کیا ہے خدا کو، ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کو کیا جواب دو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی طبیعت میں کچھ سختی تھی، طبیعت مبارکہ میں کچھ سختی تھی، تو یہ سختی کریں گے عوام پر، لوگوں پر سختی کریں گے۔ تو حضرت عمر جب حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہاں میں خدا کو جواب دے لوں گا، جب خدا مجھ سے پوچھے گا میں جواب دے لوں گا کہ حضور کی امت میں جو سب سے افضل شخص تھا میں نے اسے منتخب کیا، میں جواب دے لوں گا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ بعض لوگ
میرے اس انتخاب پر بعض لوگ خوش نہیں ہیں، تو آپ ممبر پر جلوہ فروز ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے جب پہلا خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں میں جانتا ہوں کہ تم مجھے سخت گیر سمجھتے ہو، مجھے سمجھتے ہو کہ میری طبیعت میں سختی زیادہ ہے، اس لیے بعض لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنوں۔ اب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ مجھے سختی مجھ میں آئی کہاں سے، مجھ میں سختی آئی کیسے، میں سخت کیسے ہوا۔ میں حضور کا عبد تھا۔ حضرت عمر اپنی سختی کی وجہ بیان فرما رہے، میں حضور کا عبد تھا۔ جب خدا کی بات ہوتی ہے تو اس کا معنی بندہ کر دیتے، جب حضور کی بات ہوتی ہے تو اس کا معنی غلام کر دیتے، یعنی میں حضور کا غلام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے بازاروں میں تو لوگ لپک لپک کر حضور کو ملتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو، حضور نے تو فرمانا نہیں، کسی کو منع نہیں کرنا، تو کوئی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے ملے بغیر حضور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اور کوئی آ جاتا تھا، اور آ جاتا تھا، اور آ جاتا تھا، اور آ جاتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، تکلیف ہوتی بھی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اس خیال سے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو، جو کوئی آتا تھا حضور کو تکلیف دینے کے لیے یعنی ملنے کے لیے تو میں اٹھا کے پرے پھینک دیتا تھا۔ کوئی آتا تھا حضور کو تکلیف دینے کے لیے، میں اٹھا کے پرے پھینک دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اور حضور کے آرام کے خیال سے میں سخت گیر ہوا، مجھ میں سختی ایسے آئی، حضور کے ادب کی وجہ سے مجھ میں سختی آئی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی کو منع فرمانا نہیں، اس لیے اللہ کو آیا کریمہ نازل فرمانا پڑی۔ تو یہ صحابہ کا حساب تھا کہ زیادہ سے زیادہ میرے آقا کی بارگاہ میں رہا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث کی راوی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب اٹھ کر حضرت ابو بکر گھر تشریف لاتے، سونے کے لیے نہیں، خود سونے کے لیے نہیں، خود آرام کرنے کے لیے نہیں، اس خیال سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو میرے محبوب کو آرام کے لیے وقت دو، وقت دیا کرو۔ کیا ہے کہنا کر رہا ہے، میرے محبوب کو آرام کے لیے وقت دیا کرو۔ اس خیال سے جب اٹھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، آپ تو جب گھر آتے تھے مقصد خود آرام کرنا نہیں ہوتا تھا، مقصد حضور کا آرام ہوتا تھا، اور پھر صبح ملاقات ہونی ہوتی تھی سحری کے وقت، فجر کے وقت حضور نے تشریف لانا ہوتا تھا مسجد نبوی میں۔ تو جب مسجد میں نبوی میں میرے آقا تشریف لاتے نماز کے وقت تو کھچا کھچ مسجد بھری ہوتی تھی، سب نظریں اس دروازے کی طرف ہوتی تھی جدھر سے میرے آقا نے جلوہ فروز ہونا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے میں حضور کو دیکھوں، سب سے پہلے میں دیدار کروں، سب صحابہ ایسے دیکھتے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب شوق دیدار تھا، شوق دیدار تھا، ذوق دیدار تھا۔ تو اس عادت کے تحت حضرت ربیعہ بن کعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رہا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ سب سے زیادہ انہیں موقع ملا آقا دو جہاں کی بارگاہ میں رہنے کا، رات بھر وہاں گزارتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات
وہاں گزارتے تھے، اجازت ملی ہوئی تھی۔ باصیت خادم کہ جس چیز کی حضور کو ضرورت ہو مہیا کرتے، وضو کے لیے پانی لوٹا بھر کے دیتے، اور کوئی انتظام کسی شے کی ضرورت ہوئی تو اور کوئی انتظام کرتے۔ تو ایک دفعہ حضرت ربیہ بن کعب روایت کرتے ہیں، دیگر راوی ہیں اس حدیث کے، بہت سے راوی، حضرت ربیہ بن کعب ایک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیا کیا جب آپ تہجد کے لیے اٹھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عرصہ گزر گیا تھا خدمت کرتے، اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سل سل، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کوئی سوال کر، کچھ مانگ میں تجھے دوں۔ سل مانگ، کیا مانگتا پنجابی میں، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، سل سوال کر۔ وہ ربیہ بن کعب تھے۔ آج کا اگر کوئی خشک مولوی ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ آج وہاں روضہ اطہر کے گرد و نواح آس پاس وہ پھرتے ہوتے ہیں نا، ان کے گماشتے جو وہاں کے انتظام کے نام پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اور وہاں کھڑے ہو کر جب ہاتھ باندھ کر الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو وہ بدبخت اس کا رخ ایسے کعبے کی طرف موڑتے ہیں کہ ادھر منہ کر کے دعا مانگو۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ کہتا میں اپنے اللہ سے مانگوں جو سب خزانوں کا مالک ہے، میں آپ سے کیوں مانگوں؟ لیکن وہ ربیہ بن کعب تھے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مدرسے کے فیض یاب تھے۔ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن آتا بھی دیکھا تھا، نازل ہوتا بھی دیکھا تھا، حضور کی بارگاہ میں جبریل کو لاتے دیکھا تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو دیتے دیکھا تھا۔ وہ اسی مدرسے کے طالب علم تھے، وہ سب سے زیادہ دین سمجھنے والے تھے، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا اصحاب النجوم میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، اقتدیتم ان کی اقتدا کرو، اہتدیتم ان سے ہدایت حاصل کرو۔ جو مجھ تک نہ پہنچ سکے میرے صحابہ کی اقتدا کرنا، یہ حضور حکم فرمایا۔ اہتدیتم ان سے ہدایت حاصل کرنا، گویا صحابہ کا ہر عمل پر، صحابہ کے ہر عمل پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ صحابہ کا عمل اتھارٹی ہے جس پر آقا دو جہاں نے خود مہر لگائی۔ اقتدیتم اہتدیتم ان کی طرح کرنا، ان کی اقتدا کرنا، اور جو کچھ یہ فرمائیں اس پہ عمل کرنا، یہ میرے صحابہ ہیں، کن نجوم ستاروں کے مثل ہیں، چمکنے والے ہیں، اور ان کی چمک مجھ سے ہے، انہیں چمکایا میں نے ہے، میرے فیض سے یہ چمکے ہیں۔ اور پھر وہ صحابہ چمکے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا، کہ صحابہ اصحاب صوفہ آقا دو جہاں نے پالے تھے۔ اصحاب صوفہ جن کا کوئی کام نہ تھا، کوئی دکان نہ تھی، کوئی کاروبار نہ تھا، کچھ کماتے نہ تھے، کوئی مزدوری نہ کرتے تھے، کوئی تجارت نہ کرتے تھے، فقط آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بیٹھے رہا کرتے تھے، ہر وقت سیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت بیٹھے رہتے تھے۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، دین پھیلا شام تک، مصر تک، اور مصر بھی فتح ہو گیا، سرحدیں پھیل گئیں،
اب وہاں اسلام کا نور پھیلانے کے لیے لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ چلا کہ ان صحابہ صفا نے جو کچھ میرے آقا کی بارگاہ سے سیکھا تھا انہوں نے پورے عالم میں پھیلا دیا۔ اب دنیا کو سمجھ آئی کہ اصحاب صفا کا مقصد کیا تھا، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو پالا تھا۔ اس لیے پالا تھا کہ اس کے مقصد کو میرے آقا سمجھتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب ایک ایک عالم، ایک ایک صحابی ایک ایک عالم کو منور کرے گا، اور انہوں نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ اس لیے صحابہ کے ہر عمل پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی مہر لگا دی، اقتدیتم۔ اب ربیہ بن کعب سے جب میرے آقا نے پوچھا سل مانگ کیا مانگتا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو ربیہ بن کعب نے جب اپنی قسمت کا ستارہ اوج ثریا پہ دیکھا، جب اپنے بخت کو اوج ثریا پہ چمکتا دیکھا کہ خدا کے بعد شاید آج کے بعد اس آب و تاب کے ساتھ میرے بخت کا ستارہ کبھی چمکے یا نہ چمکے، تو مانگا، تو وہ مانگا کہ مانگنے والوں کو مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا، مانگنے والوں کو مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ یہ شب قدر گزری، یہ شب برات گزری، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا مانگتا، دنیا مانگتا، حکمرانی مانگتا، مربے مانگتا، خزانے مانگتا، پتہ نہیں کیا مانگتا، دنیا کا گند مانگتا۔ لیکن وہ ربیہ بن کعب تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس بارگاہ سے مانگنا کیا ہے۔ وہ کچھ ربیہ بن کعب نے مانگا کہ خزانے کی روح کو لوٹ لیا۔ ربیہ بن کعب نے جب آقا دو جہاں یہ بیان کرتے تو کتنا وقت گزر چکا ہے، وہ تو ایک لمحہ بھی تھا سوچنے کے لیے، ایک لمحہ بھی نہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل، اب جواباً ربیہ بن کعب نے کچھ بولنا تھا، مانگنا تھا، تو گھنٹے سوچنے کی ضرورت، تو وقت ہی نہ تھا، کسی سے پوچھنے کا وقت ہی نہ تھا کہ کیا مانگوں۔ معن جواب دیا ربیہ بن کعب نے، انی مرافقتک فی الجنہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، جس طرح یہ رفاقت مجھے آج نصیب ہے، یہ رفاقت آپ کی، حضور کی بارگاہ میں رہنا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا، حضور کو لوٹے پانی کے بھر کے دینے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی، ہر وقت آپ کا دیدار کرنا، انی مرافقتک، یہ رفاقت یہ آج جو نصیب ہے جنت میں بھی وہی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ انی مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی یہی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اے ربیہ بن کعب تو نے کیا مانگ لیا؟ جب یہ سب کچھ مانگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوا غیر ذالک، اگلا جملہ یہ فرمایا، ربیہ بن کعب نے مانگ لیا اور وہ کچھ مانگ لیا جس کی کوئی تمنا بھی نہ کر سکتا تھا، کوئی تمنا بھی نہ کر سکتا تھا، جس بارے کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ارے آقا دو جہاں اس کا مطالعہ اگر کریں، اس کا مطالعہ، تو جنت کے درجات کتنے ہوں گے، کتنے درجات جنت ہوں گے۔ اولیاء کی جنت، اقطاب کی جنت، غوث کی جنت، صحابہ کی جنت، پھر صحابہ کے درجے ہیں، درجے بدرجے جنت، جنتوں کے درجے بڑے سے بڑے، پھر انبیاء کی جنتیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب رسولوں کے درجے اللہ نے بلند فرمائے ہیں، ایک کا درجہ دوسرے سے الگ، دوسرے سے الگ، بعضهم علی بعض، بعض کے درجے بعض پر بلند فرمائے۔ پھر انبیاء کی جنتیں، انبیاء سے بڑوں کی جنتیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مقام کون سا ہوگا، آقا دو جہاں کس مقام پہ ہوں گے، وہ جنت کہاں ہوں گی، وہ جنت کہاں ہوگی جس کو انبیاء بھی ترسیں گے،
جس کو انبیاء بھی ترسیں گے۔ ارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھنا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے قریب ممبر ہوگا، وہاں دائیں طرف اللہ کے تخت اقتدار اللہ رب العزت جلوہ فروز ہوگا، ان کے دائیں طرف جو ممبر ہوگا اس پہ میں براجمان ہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقام محمود، یہ مقام محمود ہے جس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ مقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا، مقام محمود میرے آقا کو عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ تو ان جنتوں میں ہائے 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 فرشتے ترستے رہے، اس خدمت کو حوریں ترستی رہ گئیں، فرشتے ترستے رہ گئے، خدام ترستے رہ گئے۔ ارے ربیہ بن کعب تو نے جو کچھ مانگ لیا، میں نے پہلے عرض کیا کہ مانگنے والوں کو مانگنے کا طریقہ سکھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان، یہ جملہ ایک ربیہ نے جب عرض کیا کہ وہ مجھے مقام مل جائے، وہ جنت میں بھی یہی رفاقت مل جائے، پھر میرے آقا نے فرمایا اوا غیر ذالک، ربیہ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا، اب اور بھی کچھ مانگ، اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ، اس کے علاوہ بھی۔ تو نظر آتا ہے کہ ربیہ نے یہ عرض کیا ہوگا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کے آقا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ اس سے بڑی دعا ہے کون سی جو اور مانگوں، اس سے بڑی ہستی کون سی ہے جو مانگوں۔ یہ وہ جملہ جو رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے پاس کوئی سائل آ جائے اسے خالی نہ موڑنا، اس کوئی سائل آ جائے خالی نہ موڑنا۔ سائل کیا مانگے؟ کوئی حد متعین کی کہ سائل یہ مانگے تو اسے دے دینا، سائل یہ مانگے تو اسے دے دینا، سائل یہ مانگے تو اسے دے دینا۔ سائل آتے گئے آقا دو جہاں کی بارگاہ اقدس میں، جو آتا گیا، جو مانگتا گیا، جو وہ ملتا گیا۔ ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، کہا جاتا ہے نا یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے میرے آقا تیرے لب پہ نہیں ہے، کسی کو فرمانا ہی نہیں کہ یہ نہیں ہے۔ جو کچھ کسی نے مانگا عطا کر دیا، جو مانگا عطا کر دیا، اور عطا اتنا کیا کہ جو حاتم طائی کو جواب دیا گیا تھا کہ اے بدبخت تو سخاوت کا مفہوم نہیں پہچانا، وہ 12 دروازوں سے پلٹ کر آتا رہا، حاتم دیتا رہا، وہ پلٹ کے پھر دوسرے دروازے سے آتا رہا۔ اس کا بات کا ثبوت ہے کہ اسے جو پہلے ملا وہ کافی نہیں تھا۔ میرے آقا نے جسے ایک دفعہ عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ پھر پوچھا اور دوں، تو مانگنے والے نے کہا اب حاجت نہیں ہے، اب مجھے حاجت نہیں ہے، اب مجھے حاجت نہیں ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک کی ماں حضرت ام سلیم، میں صحابیات میں سے حضرت ام سلیم کو بہت پڑھتا ہوں۔ یہ آقا دو جہاں یہ وہ خوش قسمت خاتون تھیں، حضرت انس بن مالک کی والدہ خوش قسمت تھی کہ ان کے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں بغیر بتائے، وہ گھر میں نہیں ہیں، ام سلیم اتنی خوش بخت خاتون تھیں کہ وہ گھر میں نہیں ہیں، میرے آقا جا کے ان کی چارپائی پہ آرام فرما ہو جاتے تھے۔ وہ کبھی کہیں باہر ہوتی، کہیں گئی ہوتی کسی کام، اسے کوئی بتاتا تو یہاں ہے تو آپ کے گھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ وہ آئی اور میرے مصطفیٰ لیٹے تھے، وہ آئی اور آقا دو جہاں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، دیکھا تو پسینہ اترا تھا۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں میں نے ایک شیشی دی تو وہ پسینہ اتارنے لگی، کھلے منہ والی شیشی تھی، پسینہ اتارنے لگی اور اس میں جمع کرنے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟
یا رسول اللہ پسینہ جمع کر رہی ہوں، اپنی خوشبو میں ملائیں گے، برکت کے لیے استعمال کریں گے، برکت کے لیے استعمال کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ صحابہ جن کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہوتا تھا، خوشبو میں ملا ہوتا تھا، دنیا کی کوئی خوشبو اس پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک صحابی کے پاس آپ کا خوشبو کے ساتھ اس نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا لیا۔ ان کی 4 یا 5 4 ازواج تھی، وہ مختلف تاجر تھا، وہ بڑا گھر تھا، ان کی ازواج دور دوسرے ممالک سے خوشبوئیں منگواتی، جب قافلے جاتے تھے وہاں تجارت کے لیے تو ان کے ہاتھ منگواتی تھی اور اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی۔ ایک دن انہوں نے اپنے خامن سے سوال کیا کہ تم خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ ہم دور دور سے خوشبو منگواتی ہیں، وہ آپ کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کہاں سے منگواتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ خوشبو وہ نہیں ہے جو میرے پاس خوشبو ہے، میں نے آقا دو جہاں کے پسینے کے قطرات اس میں شامل کیے ہیں، پسینے کے قطرات شامل کیے ہیں، یہ وہ خوشبو ہے۔ ایک دفعہ جسے لگ گئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ وہ ہیں جن کی شہادت ہوئی تھی جب یزید بدبخت نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا تھا اور مدینہ کو تاخت و تاراج کیا تھا، اس موقع پر حضرت ام سلمہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک تو بعد سال کہاں سن غالباً 61 میں یا 62 63 میں یا 64 میں حضرت ام سلمہ کی شہادت ہوئی تھی۔ 50 یا 53 سال 52 یا 53 سال بعد حضرت ام سلمہ کی آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ ان سے پوچھا آپ کے ہاتھوں سے خوشبو کیسی آتی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے لگاتے ہیں؟ ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی، جس چیز کو ہاتھ لگاتی اس شے سے خوشبو آتی تھی، جس کپڑے کو ہاتھ لگاتی اس کپڑے سے خوشبو آتی تھی۔ تو آپ انہیں خوشبو یہ کہاں سے لگاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہیں سے نہیں لگائی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وصال فرمایا تو میں نے آپ کے جسم اقدس سے کپڑا اٹھایا، پسینہ تھا، میں نے دونوں ہاتھ اوپر جسم اقدس کے رکھے، وہ پسینہ میرے ہاتھوں پہ لگا، عمر بھر کپڑے بھی دھوتی رہی، صابن سے لگاتی رہی، دھوتی بھی رہی، کام بھی کرتی رہی، ساری زندگی گزر گئی مگر وہ خوشبو نہیں گئی۔ آئے یہ وہ خوشبو تھی، یہ وہ خوشبو تھی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک میں تھی۔ اور حضرت ام سلیم کی بات کر رہے تھے، حضرت ام سلیم نے گھی بھیجا، وہ بات وہ حاتم طائی کی کر رہے تھے کہ جسے عطا فرماتے ہیں اور دوں، وہ کہتا ہے کہ حاجت نہیں۔ حضرت ام سلیم نے گھی بھیجا چھوٹے مشکیزے میں، اس وقت برتن یہ اس زمانے میں تھے، کوئی 10 کلو کا تھا، کوئی 15 20 یا اس سے بڑے بھی تھا، جیسے مشکیں ہوتی ہیں پانی والی، چھوٹے چھوٹے مشکیزے بھی تھے، لوگ اس میں گھی بھی ڈالتے تھے اور پانی بھی ڈالتے تھے۔ وہ گھی والا ایک مشکیزہ تھا، غالباً کلو یا 2 کلو کا یا 3 کلو کا ہوگا، وہ بھرا گھی کا، اور اپنی بیٹی کو فرمایا حضرت ام سلمہ نے جا حضور کی بارگاہ میں دے آ، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہا۔ وہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے اس پر دست اقدس پھیرا، مشکیزہ واپس کر دیا۔ جب اس نے واپس لے کے ٹانک دیا، کیل کے ساتھ ٹانک دیا، اور وہ مشکیزے رکھے بھی ایسے ہی جاتے تھے، کیل ہوتے تھے دیواروں میں، اس کے ساتھ وہ لٹکائے جاتے تھے۔ تو حضرت ام سلیم گھر آئیں، بیٹی کو غصے ہوئی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ مشکیزہ گھی والا حضور کو دیا، تو یہ تو اسی طرح بھرا پڑا، گئی نہیں۔ وہ کہنے لگی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آئی ہوں، تو یہ تو بھرا پڑا۔ حضرت ام سلمہ خود چلی گئی آقا دو جہاں کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا گھی آپ نے قبول نہیں فرمایا، میں نے گھی بھیجا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں
بچی گھی نہیں دے کے گئی؟ ہاں دے گئی، تو وہ تو بھرا اسی طرح پڑا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے خدا اور رسول کو کھلایا، خدا اور رسول کو کھلایا، تو نہیں چاہتی خدا اور رسول تجھے کھلائے؟ جس نے رسول کو کھلایا اس نے خدا کو کھلایا۔ لوگو، جس نے رسول کو کھلایا اس نے خدا کو کھلایا۔ تو نہیں چاہتی خدا اور رسول تجھے کھلائے؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ زندگی ساری گزر گئی۔ حضرت ام سلیم فرماتے ہیں جتنا گھی نکالتے تھے رکھتے تھے اسی طرح بھرا ہی رہا، ساری زندگی گزر گئی، وہ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہی رہا۔ جس پر تخت اقدس پھیر دیا، تخت اقدس پھیر دیا، قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ مشہور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کی کھجوریں آپ کے تھیلے میں، ایک لشکر کے ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر سفر میں تھا تو کھانا ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کے پاس کچھ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں کتنی کھجوریں تھی؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں 7 تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درز اقدس اس میں ڈالا، مٹھی بھری نکال لی، مٹھی بھری صحابہ کو دیتے گئے۔ 53 یا 52 صحابہ تھے، اتنے صحابہ تھے، سب نے سیر ہو کے کھا لے۔ آپ اس میں دستے مبارک ڈالتے تھے، مٹھی بھر کے نکال دیتے تھے، دستے اقدس ڈالتے تھے، مٹھی بھر کے نکال دیتے تھے۔ وہ کھجوریں سب نے کھائیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، وہ تھیلا آپ نے واپس کیا، فرمایا ابو ہریرہ انہیں گننا نہیں، نکال کے کھاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لگ بھگ آپ لشکروں کو کھلاتے رہے، مہمانوں کی ضیافتیں کرتے رہے، لوگوں کو بانٹتے رہے، رمضان میں بانٹتے رہے، لشکروں کے ساتھ جاتے تھے، سارے لشکروں میں بانٹتے تھے۔ زندگی گزر گئی، اس تھیلے میں سے وہ کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس تھیلے میں حضرت ابو حذیفہ تاجر تھے، اور وہ ایک دفعہ انہوں نے بہت ہی عرب میں ایک قیمتی یا عمدہ ترین کھانا سمجھا جاتا تھا، اس میں پنیر بھی ڈلتا تھا، زیتون کا تیل بھی اس میں ڈالا جاتا تھا، اس میں کھجوریں بھی ڈالی جاتی تھی۔ وہ بڑا قیمتی اور لذیذ ترین کھانا عرب میں مشہور تھا، بڑے امیر لوگ وہ کھاتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ وہ پکایا، گھر میں تیار کیا، اور ایک برتن میں ڈال کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ آپ نے کچھ اس میں سے لیا، آقا دو جہان دستے اقدس سے کچھ اس میں سے نکالا، اور باقی برتن سارا واپس کر دیا، جاؤ دے آؤ۔ وہ ابو حذیفہ فرماتے ہیں وہ کھاتے رہے، اسی میں سے نکالتے رہے، وہ کھاتے رہے۔ آپ کے پاس دوسرے ممالک سے تاجر آتے تھے، لوگ مہمان آتے تھے، بڑے بڑے تاجر مہمان امیر لوگ آتے تھے، آپ ان کی ضیافتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے سوال کیا، ان کی تعداد اس وقت 11 تھی، انہوں نے سوال کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے، سنا ہوا تھا کہ عرب کے لوگ بہت سادہ کھانا کھاتے، اونٹنیوں کا دودھ پیتے ہیں، کھجور وغیرہ کھا لیتے ہیں، بہت سادہ کھانے، اور جو کی روٹی کھاتے ہیں، بڑے سادہ کھانا کھاتے ہیں، اور آپ اتنے قیمتی کھانے کے ساتھ جس دن سے ہم آئے ہیں 10-12 دن گزر گئے، آپ اسی کھانے سے ہماری ضیافتیں کر رہے ہیں، اتنا اچھا تم کھاتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ نے جواب دیا نہیں، روزانہ تیار نہیں کرتے، ایک دفعہ میں نے یہ کھانا میرے آقا کی بارگاہ میں بھیجا تھا، یہ آپ کے دستے اقدس لگنے کی برکت ہے کہ قیامت گزر جائے گی مگر یہ کھانا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کی برکت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 12 کے 12 تاجر آئے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے در پہ کوئی سائل آ جائے اسے خالی نہ موڑنا۔ ارے مانگنے والا کیا مانگے، مانگنے والا کیا مانگتا ہے؟ جو مانگتا ہے مانگ لے، جو مانگے گا دیا جائے گا، نہ تو اس بارگاہ میں ہے ہی نہیں۔ وہ پچھلے جمعے غالباً مجھے یاد پڑتا کہ شاید میں نے بیان کیا ہوگا کہ بدر کا وہ واقعہ کہ ایک صحابی دوڑا
کیوں صحابہ چل پڑے تھے؟ صحابہ تنہا ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں، نہتے گھروں سے نکل پڑے، جنگ میں جا رہے ہیں، بدر کے مارکے میں جا رہے ہیں۔ کفار کی تیاری کا بھی پتہ تھا، کفار کی تیاری کا بھی پتہ تھا، ان کی تعداد کا بھی پتہ تھا، ان کے ہتھیار کتنے ہیں ان کا بھی پتہ تھا، ان کے پاس نیزے کتنے ہیں ان کا بھی پتہ تھا، گھوڑے کتنے ہیں اس کا بھی پتہ تھا، ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم تعداد میں 313 ہیں، اس کا بھی پتہ تھا۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ایک چھڑی بھی نہیں، لیکن جنگ پہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں لوگوں؟ میں پوچھتا ہوں ان علم والوں سے، کیوں چلے گئے تھے وہ؟ کیوں بھاگ کے ایک دوسرے کے آگے جا رہے تھے؟ وہ نہتے کیوں جا رہے تھے؟ ارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا علم تھا انہیں، وہ میرے آقا کی عظمت کو جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے مقام کو جانتے تھے کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے گا وہی خدا کی تقدیر بن جائے گی۔ اتنا انہیں ادراک تھا، قائد و جہاں کی عظمت کا ادراک تھا۔ یہ بات اس طرف چلی جائے گی کہ حضرت علی نے نماز کیوں ادا نہ کی؟ میرے آقا نے فرمایا تھا اسے کہ قضا پڑھ لو، حضور کا فرمانا اور علی کا نہ ماننا، کیا کہو گے مولوی صاحب؟ کیا کہو گے؟ نافرمانی، نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی مت، ایمان کا خرمن جل جائے گا۔ اس صحابی کو حضور نے فرمایا کہ روزہ تیرا ٹوٹ گیا، روزہ توڑ بیٹھا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کھلایا؟ نہ کر دی۔ اسے کیا کہو گے؟ 60 مسکینوں کو 60 روزے رکھ، اس نے انکار کر دیا تو کیا کہو گے؟ اس کا انکار لکھو گے؟ نہیں، انکار نہیں لکھ سکتے۔ یہ سوچنا بھی مت، ایمان کا خرمن جل جائے گا۔ ارے صحابہ کرام کی تابع داری، صحابہ کرام کی حضور کی بارگاہ میں محبت، حضور کا حکم دینا، صحابہ کا سر تسلیم خم کر دینا، حضور کے پسینے پر خون بہا دینا، یہ صحابہ کرام کی یہ عادت زبان زد عام تھی، اسے دنیا بھی جانتی تھی۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، پہلی الہامی کتابوں میں آقا دو جہاں سے پہلے آنے والے جو انبیاء تھے، ان ساری نشانیوں کا ذکر توریت میں موجود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے نبی آخر زمان، ان کے صحابہ ایسے ہوں گے، وہ ٹوٹ کر فدا ہو جائیں گے، اپنی اولادوں کو اس نبی پہ فدا کریں گے، اپنی جانوں کو فدا کریں گے، اپنے خون کے قطرے اور قطرات کو فدا کریں گے، اپنے وطن کو قربان کر دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر دیں گے، سب کچھ ہیج ہوگا، سب سے مقدم ان کے نزدیک محمد مصطفیٰ ہوگا۔ یہ تو پہلی کتابوں میں درج ہے، آپ اکثر سنتے آئے ہیں۔ اور میلاد کے دنوں میں جب وہ بیان ہوتے ہیں تو ان میں یہاں بھی آپ نے کئی دفعہ میرا بیان بھی سنا، اس میں اس کا ذکر آتا ہے انہیں الہامی کتابوں میں۔ یہ صحابہ کرام حکم ماننے والے تھے، آپ انہیں نافرمان نہ کہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نماز ادا نہیں کی، اس صحابی نے روزہ کیوں تو دوبارہ نہیں رکھا، 60 روزے کیوں نہیں رکھے، انکار نہ کہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام کو حضور کی عظمت کا علم تھا، وہ جانتے تھے یا رسول اللہ جو آپ کی زبان سے نکل جائے گا خدا بڑا موڑ دے گا، خدا بڑا موڑ دے گا۔ ارے وہ طائف کا سردار، جو طائف کا وہ جنگجو بہت بڑا سردار تھا، وہ آیا تھا، کہاں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کے امراء کہاں تھے جب آپ مکے تشریف لا رہے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے 1400 کے لگ بھگ آپ کے پاس صحابہ تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا
कुफार को शुबा हुआ कि वो मक्के पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो आपने हजरत उस्मान गनी से फरमाया कि जाओ उन्हें कहो कि सारा हमारा मतलब मक्के पे हमला करना नहीं, हम तो सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। हुदैबिया के मकाम पर जब आप खैमादन थे, तो जब हजरत उस्मान गनी को भेजा था नुमाइंदा बनाकर, और उन बदबख्तों ने कहा कि उस्मान तुम आ गए हो, यहाँ तवाफ तुम्हें इजाज़त है, तवाफ कर लो, यहाँ तो तवाफ कर लो। मैंने पहले अर्ज किया कि वो ये सहाबा हैं, मेरे आका ने फरमाया इक्तदाई तुम, इनकी इक्तदा करना, इनकी इक्तदा करना। सहाबा की कितनी फजीलतें हैं, मौलवी साहब बयान करें, सहाबा की कितनी फजीलतें हैं ना, काबा की कितनी फजीलतें हैं। जो एक नज़र पहली नज़र पड़े सारे गुनाह माफ़, जो एक नमाज अदा करे 1 लाख नमाज का सवाब, जो काबा की तरफ थूके उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह, नंगी पुश्त भी आप काबा की तरफ नहीं कर सकते, रफा हाजत के वक्त आप काबा की तरफ मुंह नहीं कर सकते, यहां तक कि पुश्त भी नहीं कर सकते। ये काबा की फजीलतें हैं। इन सब का हजरत उस्मान गनी को इल्म नहीं था, वो तो सब कुछ हमें बताने वाले थे। उनसे कहा गया कि तुम काबे का तवाफ कर लो, फरमाते हैं बदबख्तों, तुम ये चाहते हो कि मैं अकेला तवाफ करूं और मेरा मुस्तफ़ा हुदैबिया में बैठा रहो। खुदा की इज्जत की कसम, जिंदगी काबे में मक्के में गुजर जाएगी, लेकिन तवाफ मोहम्मद मुस्तफ़ा के बगैर नहीं करूंगा। तवाफ इस हाल में करूंगा कि आगे मेरा मुस्तफ़ा होगा, पीछे उस्मान होगा। उस मौके पर अरे इधर ये जुमला ये हजरत उस्मान गनी यहाँ फरमा रहे हैं, उधर सहाबा किसी सहाबी ने बात की कि उस्मान तो मौजा लेंदा पिया होवेगा, काबे पड़ गया है, रोज़ तवाफ करता पिया होवेगा, वो तो काबे नूं चुमदा पिया होवेगा। उस्मान गनी तो मौज में होगा, वो तो मज़े ले रहा होगा। मेरे आका ने फरमाया क्या कहा उस्मान और मेरे बगैर तवाफ जिंदगी गुजार देगा, लेकिन तवाफ मेरे बगैर नहीं करेगा। इस ईमान का मेरे आका को भी इल्म था, इस ईमान की पुख्तगी का मेरे आका को भी इल्म था। बदबख्तों सहाबा से बड़ा पढ़ने की कोशिश न करो, तुम्हारा कोई अमल सहाबा से बड़ा नहीं हो सकता। उस मौका पर कुफारे मक्का ने, ताइफ का एक सरदार था उर्वा बिन मसूद, जब उसे कहा कि जाओ तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़ाकरात करो, और वो मुज़ाकरात करने के लिए आया। वो जंगजू भी था, फन्ने हरब और ज़रब को समझने वाला था, कई लश्करों की सिपह सलारी भी कर चुका था, और बहुत सी जंगों में शिरकत भी कर चुका था, नुमाइंदगी भी कर चुका था, बहुत समझदार था, हर लिहाज से समझने वाला था और दानिशवर भी था। उसे भेजा, वो आया हुदैबिया के मुकाम पर, सहाबा को हुजूर की बारगाह में बैठे देखा, हुजूर को गुफ्तगू करते देखा, सहाबा को सुनते देखा, हुजूर को हुक्म इरशाद फरमाते देखा, सहाबा को उस पर अमल करते देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू फरमाते देखा, और सहाबा कराम को वुज़ू के कतरात अपने हाथों और चेहरों पे मलते देखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजामत करवाते देखा, आपके बाल मुबारक सहाबा को हासिल करते देखा। जब सब कुछ उसने 1 या 2 दिन वहाँ मुज़ाकरात करता रहा, वहाँ बैठा रहा, सहाबा को देखता रहा, फिर वापस पलट के जब मक्के गया तो उसने उन लोगों को, कुरैश मक्का को, जिनमें अबू जेल भी था, कुरैश मक्का को ना, अबू जेल उससे पहले बदबख्त तो मर चुका था, कुरैश मक्का के सरदारों को जमा किया उसने, हरम पाक में, काबे में जमा किया। उसने कहा, लोगों, जिस मिशन पर तुमने मुझे भेजा था, मेरी बात गौर से सुनो, अब उस बात को याद रखना कि अली अल मुर्तज़ा ने कज़ा नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अब उस बात को याद रखना कि सहाबी ने को हुजूर ने 60 रोज़े फरमाए थे, उस रोज़े का कफ़ारा अदा करने के लिए उसने 60 रोज़े क्यों नहीं रखे। वो वजह बयान करने लगे कि उस शख्स ने कुफार को जमा करके उसने कहा, जिस मिशन पर तुमने मुझे भेजा है मैं मुसलमानों को देख के आया। वो कहने लगा, खुलासा ये है कि उस लश्कर पर हमला करने की जुर्रत न करना, मुसलमानों के लश्कर पर।
حملہ کرنے کی جرت نہ کرنا، تمہارے بس کے بات نہیں ان کے ساتھ ٹکر لینا۔ انہوں نے پوچھا کیا ان کے پاس اسلحہ بہت ہے؟ کہنے لگا اسلحہ کوئی نہیں دیکھا۔ ان کے پاس سواریاں بہت ہیں؟ کہنے لگا نہیں، سواری بھی کوئی نہیں دیکھی۔ تو ہتھیار ان کے پاس کتنے ہیں؟ اس نے کہا کوئی ہتھیار نہیں، کسی پاس تلوار ہے تو کسی پاس نیزہ ہے، کسی کے ایک ایک ہتھیار ہے ہر ایک کے پاس، اتنا اسلحہ بھی نہیں۔ تو پھر ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا یہی 1300-1400 ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا یہاں ہم 50,000 جنگجو جمع کر کے بیٹھے ہیں، تو کس شے نے تجھے گھبرا دیا؟ اور یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ اس لشکر پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرنا، صحابہ کے لشکر پر۔ اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں میں بیان کرتا ہوں، اور سن کر تم آپ فیصلہ کر لینا کہ جو لوگ اپنے نبی کے ساتھ اس طرح محبت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا عقل کی بات ہے یا پاگل پن کی؟ انہوں نے کہا بتا۔ اب حدیث سنو، عروہ بن مسعود بیان کر رہا ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، یہ حالت کفر میں یہ بیان دے رہا ہے وہاں مکہ میں جا کر۔ وہ کہنے لگا انہ لا یتوضا الا ابتدر وضوءہ، اس نے کہا خدا کی قسم وہ نبی جب وضو کرتا ہے اس کے وضو کے پانی کا استعمال مستعمل پانی یہ لوگ ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، یہ اپنے ہاتھوں اور چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو وضو کا استعمال شدہ پانی ہے وہ مکروہ نہیں ہو جاتا؟ وضو کرو تو جس وضو سے یا پانی سے تم نے وضو کرنا ہو اس میں قطرہ نہ گرے یا پانی بہہ رہا ہو، وہاں سے وضو کرو۔ تمہارے جسم پہ لگا پانی کا قطرہ جب نیچے گرتا ہے وہ جس چیز پہ گرتا ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے، وہ کھانا بھی ممنوع ہے، وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ بدبخت تیرا جسم ہے، یہ ہمارا جسم ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا جسم تھا، وہ محمد مصطفیٰ کا جسم تھا، اور یہ تو اور میں نہیں ہوں، وہ صحابہ تھے، وہ ابوبکر صدیق تھے، وہ عمر فاروق تھے، وہ حضرت عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے، وہ جابر تھے، وہ حضرت ابو ہریرہ تھے، جن کے سامنے قرآن اترا تھا، وہ دین کے منبع تھے، جن کے لیے میرے آقا نے فرمائے اقتدیتم اہتدیتم، یہ وہ صحابہ تھے۔ وہ کہنے لگا لَبْتَدَرُوا وُضُوَّهُ وَقَالُوا لَا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، خدا کی قسم جب وضو کرتا ہے اس کے پانی کے قطرات کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اس طرح جھپٹ پڑتے ہیں کہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، کہیں قتل و غارت نہ ہو جائے، یہ ہاتھوں اور چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ ولا یتنخم نخامتن، جب وہ نبی ناک مبارک کی تری زمین پہ پھینکتا ہے یا تھوکتا ہے خدا کی قسم یہ ہاتھوں اور چہروں پہ مل لیتے ہیں یہ صحابہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، یہ صحابہ کا ادب تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بدبخت ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ اے ذوق نظر دیکھ، اے ذوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ذوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، وہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ وہ صحابہ کرام وہ ناک مبارک کی تری زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ تھوک مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں اور چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اور وہ میں نے کوئی اس نبی کی زبان سے وَلَا يَتْنَخَمُ نُخَانَةً إِلَّا تُرْخْتُوهَا بِأَكُفِّهِمْ وَقَادُوا وُضُوءَهُمْ وَأَوْزَارَهُمْ، اس نے کہا کہ وہ نبی کا ایک بال بھی ایسا نہ کٹ سکتا میں دیکھا جو کٹتا اور زمین پہ گر سکتا، یہ دوڑ کے سنبھال دیتے ہیں، یہ دوڑ کے سنبھال دیتے ہیں، دوڑ کے سنبھال لیتے ہیں۔ اور اس نبی کی حکم زبان سے کوئی حکم ایسا نہ نکلتا کہ یہ ٹوٹ کر اسے پورا نہ کر دے، یہ جانوں پہ کھل جاتے ہیں اس نبی کے حکم پر، اور اس نبی کی نگاہ اٹھتی ہے، ان کی نگاہیں جھک جاتی، ان کی نگاہیں جھک جاتی، کوئی اوپر نہیں دیکھتا۔
ایک عرابی، ایک دن میں نے کسی جمعے بیان کیا تھا، ایک عرابی دور دور سے آیا حضور کو دیدار کرنے کے لیے، پتہ چلا حضور وصال فرما گئے ہیں۔ وہ بہت رویا بہت رویا بہت رویا بہت رویا، میری قسمت، میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، تیاری کرتا کرتا میں لیٹ ہو گیا۔ تو پھر اس نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی؟ اب انہوں نے کرتا عطا کیا، اس نے چوما آنکھوں کو لگایا، پھر اس نے کہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو۔ حضرت علی سے پوچھا، وہ رو پڑے، جواب دیا کبھی چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں، کبھی جرت نہیں پئی، کئی جرت نہیں ہوئی، ادب کے باعث چہرے کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ اس نبی کی نگاہ اٹھتی ہے، ان کی نگاہیں جھک جاتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے ملک روم کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، میں ملک ایران کے شاہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے نجاشی کو بھی دیکھا ہے، بلکہ میں نے دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں دیکھیں، بڑی بڑی بادشاہتیں دیکھیں، کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی وہ تعظیم روئے زمین پہ نہیں ہوتی جو محمد کی تعظیم صحابہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عزت، یہ سطوت، یہ جاہ و جلال، یہ روب و دبدبہ اور تعظیم و تکریم اور احترام آج تک میری آنکھیں نے کیسر روم کا نہ دیکھا، کسرا ایران کا نہ دیکھا، حبشہ کے نجاشی کا نہ دیکھا، جو کچھ احترام صحابہ محمد مصطفیٰ کا کرتے ہیں۔ یہ ان کی وفا تھی، یہ ان کی محبت تھی جو زبان زد عام تھی۔ اب آئی سمجھ میں، اب آیا سمجھ میں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کا حکم کیوں نہ مانا، نماز ادا قضا کیوں نہ پڑھی، قضا کیوں نہ پڑھی؟ ارے وہ اس لیے نہیں پڑھی، جانتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں گے ڈوبا سورج واپس پلٹ کر آ جائے گا۔ وہ صحابی جانتا تھا روزے ادا 60 روزے نہ رکھے کہ وہ جو کھجوریں جو ملی تھی مال غنیمت کی اوروں میں بانٹ دے۔ اس نے، میرے آقا نے فرمایا گھر جا کے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ صحابہ تھے جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو، صحابہ کی ادب کو دیکھ لو، صحابہ کی محبت کو دیکھ لو، ارے صحابہ کی اس حاضری کو دیکھ لو جس نیت سے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر وہ بدر کا وہ واقعہ جو بیان ہو گیا، جب اس میں ایک خاص بات جو آج کے موضوع کے متعلقہ ہے، عصر کی نماز جب میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، ہاتھ اٹھائے تھے اور فرشتے اترے، فرشتوں کی جماعتیں آئیں، فرشتے اترے، جنگ جیتی گئی، کفار گرفتار ہو گئے۔ جب سب کچھ ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا آؤ نماز پڑھے۔ عصر کی جماعت ہونے لگی، میرے آقا جماعت کروانے لگے، حضور جماعت کروانے لگے۔ 360 تھے جو مقتدی تھے، 360، ان میں سے لگ بھگ 14 شہید ہو گئے۔ چلو باقی 300 پورے باقی بچے، وہ 300 تھے جو نمازیں ادا کر رہے تھے۔ جماعت ہو گئی، میرے مصطفیٰ نے جماعت کرائی، اور جب سلام پھر گیا تو صحابہ نے پوچھا، اس طرف کعبہ تھا، اس طرف کعبہ، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، پیچھے جماعت کھڑی ہے، اور جماعت جو نماز پڑھ رہا ہو اسے دیکھنے کا حکم کہاں ہے، کس طرح حکم ہے؟ وہاں دیکھو جہاں تم نے سجدہ کرنا ہے، وہاں دیکھو جہاں تم نے، یہ نماز کے آداب ہیں، جہاں تم نے سجدہ کرنا ہے وہیں وہاں تمہاری نگاہ ہو۔ جب رکوع میں ہو وہاں دیکھو جو دونوں انگوٹھوں کے ناخن ہیں ان کے درمیان دیکھو۔ جب سجدے میں ہو تو تمہاری نگاہ اس ناک پر یہاں ہو۔ یہ نماز کے آداب ہیں۔ یہ آداب مولوی صاحب تجھے زیادہ پتہ ہے یا صحابہ کو زیادہ پتہ تھا؟ نماز کے آداب کا تجھے علم زیادہ ہے یا صحابہ کو زیادہ علم تھا؟ جب نماز پڑھی گئی اور نماز کے بعد جب سلام پھر گیا تو صحابہ کرام نے میں سے کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ
آپ حالت نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا منہ کعبے کی طرف تو نماز پڑھ رہا تھا یا میرا چہرہ دیکھ رہا تھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا. پتہ تھا کہ صحابہ کی نظر ہی مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوتی ہے. یہی تو ان کی نماز تھی. ان کی نماز ہی یہی تھی. ارے وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ میں سجدہ کروں یا میں دل کو سنبھالوں. میں سجدہ کروں، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. ہائے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرا کر رہے تھے؟ فرمایا مسکرا اس لیے رہا تھا کہ جب جبریل امین فرشتوں کو لے کر واپس پلٹ گیا کہ جنگ جس کے لیے آئے تھے وہ تو جیتی گئی، اب چلیں واپس. جب آسمان کے قریب پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا. آسمان کے جو دروازہ کھولنے والا تھا اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ مت کھولنا، مصطفیٰ کو بغیر پوچھے آ رہا. دروازہ مت کھولنا، میرے مصطفیٰ کو پوچھے بغیر آ رہا. جب وہاں سے یہ جواب ملا تو جبریل واپس آئے. جب میرے سامنے آئے تو میں مسکرایا اس لیے تھا کہ جبریل ان لگ گئی پتہ. یہ صحابہ تھے. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے. یہ مصطفیٰ کے عاشق تھے. لوگوں میرے آقا کے عاشق بنو، عاشق بن کے جیو، عاشق بن کے جیو. خدا کی قسم ترانے گاؤ، ترانے گایا کرو. ترانے گاتے گاتے دنیا سے جاؤ. خدا کی عزت کی قسم جب قبر میں فرشتے آئیں گے مدد کے لیے مصطفیٰ تشریف لے آئے گا. میدان معاشر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پناہ میں لے لیں گے. ہم اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.